بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمة للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب رحمان و رحیم ہماری خالی جھولیاں اپنی عطاؤں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں زندگی مقصد زندگی کی پہچان کے شعور میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ماں بولی میں کسی نے کہا تھا کہ حجے ساوی نے کھلے راوی نے ٹوک انج انوکھڑے ٹک دے نہیں ٹر پئیے پینڈا مک جاندہ کر بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں۔ یہ خطبہ جمعہ در حقیقت اس بیٹھی ہوئی کیفیت سے اٹھنے چلنے اور منزل کی طرف بڑھنے کا پیغام ہوتا ہے کہ ہم ان سانسوں کو غنیمت جانیں، ایک آتی ہوئی ایک جاتی ہوئی، دو ہی سانسوں پہ ہے منحصر زندگی۔ اگر آنے والے کو اللہ روک لے تو زندگی تب ختم، اور اندر گئے ہوئے کو واپس جانے سے روک لے زندگی تب ختم۔ تو یہ غنیمت ہے جو سانسیں اس پاک پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے۔ آج جس موضوع کو بیان کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے اس میں کہنے اور سننے کو بہت کم ہے، لیکن سمجھنے اور سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ اس کا عنوان ہی سنیں گے تو ایک دل میں راحت اور ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ خلیل اللہ، کلیم اللہ اور حبیب اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ، یعنی ہم جو جاننے جا رہے ہیں
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات کا بھی نچوڑ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والے 10 صحائف ان کا بھی نچوڑ ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی کتاب قرآن مجید کا بھی نچوڑ ہے۔ اچھا، یہی فلسفہ موت و حیات ہے، یعنی یہ کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جسے سمجھنا مشکل ہو۔ ایک بچے سے لے کے جوان تک، جوان سے لے کے بوڑھے تک، ہر کسی کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض غالباً رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ اس نے کہا 60 سال۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر تو اللہ سے ملاقات بڑی قریب ہے، اللہ سے ملاقات بڑی قریب ہے۔ تو بزرگوں نے تھوڑا محسوس کیا اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف میری تو قریب نہیں ہے، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ مطلب میری قریب ہے تو آپ کی بھی تو قریب ہے نا۔ آپ نے فرمایا اچھا بزرگوں کیا کہجے کہ ہم نے لوٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے حضور میں جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل جانا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد جانا ہے نا تو اس نے کچھ سوال بھی پوچھنے ہیں، وہاں آل کلیئر نہیں ہے، اس نے کچھ پوچھنا بھی ہے، سوال و جواب بھی کرنے ہیں۔ بس یہ بات کی تو وہ بزرگ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ان کا جی پھر ان سوالوں کا جواب کیسے دیا جائے؟ فرمایا بڑا آسان ہے، جو زندگی گزر گئی ہے اس کی معافی مانگ لو، جو آنے والی ہے اس میں توبہ کر لو۔ فرمایا بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جو گزر گیا اس کی اللہ سے کیا مانگ لو؟ معافی مانگ لو۔ اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں معافی کرنے والے کی معافی کو ہر صورت میں کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جس کی معافی اس نے ایڈوانس میں قبول کر لی ہوتی۔ ہر کسی کی معافی قبول نہیں ہوتی، وہ توفیق دیتا ہے تو بندہ اس سے کیا مانگتا ہے؟ معافی مانگتا ہے۔ تو ان کا بڑا آسان کام ہے، تم گزری زندگی کی کیا مانگ لو؟ معافی، اور آنے والی زندگی میں خود کو ٹھیک کر لو، تو پھر اس کے ساتھ ملاقات بڑی آسان ہو جائے گی، بڑی آسان۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا مانگنے کے لیے اپنی حاجت لے کے، اور اس نے اس دور کے رواج کے مطابق ان کی شان میں قصیدہ لکھا۔ جیسے اس دور میں تھا کہ شعراء حضرات بادشاہوں کی قصیدے لکھتے، ان کی تعریفیں کرتے، اور بادشاہ خوش ہو کے انہیں انعام دیتے۔ اس نے ایک قصیدہ لکھا ان کی شان میں، اور قصیدے میں ہی اس نے اپنی حاجت کا بھی ذکر کر دیا کہ میری گھر میں بیٹیاں ہیں، فاقے ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، آپ سخی ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں آپ، تو ہمارے حالات کے مطابق ہماری مدد کی جائے۔ اچھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب قصیدہ سنا نا تو آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہوا، آپ تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مطلب ہمارے ہاں یہ کلچر بن گیا ہے، من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو، میں کہوں تھوڑے ورگا کوئی نہیں، تجھے کہو جی تھوڑے ورگا کوئی نہیں، بس ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہیں۔ ادروائز صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ کلچر نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ اس کو قرآن مجید نے منافقانہ روش قرار دیا، فرمایا یحبون ان یحمدوا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کام پر ان کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے۔ اب میں جوانوں سے یہ نہیں کہتا کہ بیٹے آپ جو فیس بک پہ کرتے ہو تو لائکس کیا ہوتے ہیں؟ تعریف ہی ہوتی ہے نا، جو آپ منٹ منٹ بعد چیک کرتے کتنے لائکس ہو گئے، کتنے لائکس ہو گئے، کتنے لائکس ہو گئے۔ تو یہ کوئی مومنانہ روش نہیں ہے، مومنانہ روش نہیں ہے۔ باقی ہر ایک پوسٹ کا معاملہ جدا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی میں اس کو ٹوٹلی ممانعت بھی اس کی نہیں بیان کر رہا۔ آپ نے دیکھے نا کوئی حق کا پیغام لگایا ہے
اور آپ اس کا چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے ایک اللہ رسول کا میسیج اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک پہنچایا تھا، اس کو کتنوں نے پسند کیا ہے، کتنوں نے اس سے فیض اٹھایا ہے، کتنوں کے لیے وہ ہدایت کا سامان بنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ مالک بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے نہ قصیدے پڑھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پہ بوجھ، آپ نے فرمایا اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی کیا ہونا، میں چپ کر کے چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں، پھر قیامت والے دن اللہ کا دربار ہوگا اور میری شکایت ہوگی، اللہ کا دربار ہوگا اور میری شکایت ہوگی کہ باری تعالیٰ تو نے ان کو ہمارا حاکم بنایا تھا، میں جینون حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، میں واقعی اس چیز کا اہل تھا کہ حاکم وقت میری کیا کرتا، مدد کرتا، اور میں گیا ان کے پاس لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ بس اس نے یہ جملہ بولا، سیدنا فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا بیت المال کے منتظم کو اسے لے جاؤ، جو مانگتا ہے دو۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے میری تعریف میں شعر پڑھے ہیں، اس لیے کہ اس نے عمر کو قیامت یاد کروا دیا۔ اس نے فاروق اعظم کو کیا یاد کروا دیا؟ قیامت یاد کروا، آخرت یاد کروا دی۔ خدا کی عزت کی قسم اس دور فتن میں اس سے بڑا آپ کا محسن کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا سجن کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا آپ کا مخلص کوئی نہیں ہے، جس کے معیت اور صحبت میں بیٹھ کے آپ کو اپنی کیا یاد آ جائے؟ آخرت یاد آ جائے، اپنی عاقبت یاد آ جائے، اپنا وہ سفر یاد آ جائے۔ میں نے قرآن مجید کی جس سورہ مبارکہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، میں نے وقت میں مضمون کو اب تھوڑا سا سمرائز کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ اعلیٰ۔ کیا نام ہے؟ سورہ اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بلند، سب سے بلند۔ اچھا، اس کی 19 آیتیں ہیں۔ میں آپ کو شروع میں ہی نا، ہمارا چونکہ دور ہرس، طمع، لالچ، کوئی چیز ملے گا کیا، اس سوچ کے گرد گھومتا ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی کرنے والی بات کہیں تو نہ کہنے والے کو لطف آتا ہے، نہ سننے والوں کو مزہ آتا ہے، لیکن کوئی چیز حاصل کرنے کی بات ہو جائے تو پھر کہنے والے کے بھی بلے بلے ہوتی ہے، سننے والے بھی۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، امام بیضاوی تفسیر بیضاوی میں لائے ہیں۔ میرا عموماً اب یہ ذوق نہیں رہا، میں کہتا ہوں کہ کیا ملنا ہے وہ اس کی شان کے شایان شان ہی ملنا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، لینے والوں نے جھولی کتنی پھیلائی ہے، لینے والوں کا اس کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ تو سورہ اعلیٰ کے بارے میں ایک حدیث سنیے، امام بیضاوی نے اس کی تخریج کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 19 آیتیں ہیں ٹوٹل اس سورہ مبارکہ کی نا، ایک رکوع ہے ٹوٹل، ایک صفحے کی صورت ہے، آپ بہت بھی خضوع و خشوع سے پڑھیں تو یہ 2 سے 3 منٹ میں صورت کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل۔ عام آدمی بھی بغیر حافظ کے بھی وہ 5 منٹ لگا لے میکسیمم، جسے بہت ہی پڑھنے میں مشکل آتی ہو، تو چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ سورۃ الاعلیٰ آتاہ اللہ 10 حسنات بکل حرف انزلہ فی التوراۃ وفی الصحف وفی القرآن او کما قال۔ فرمایا لوگوں جو یہ سورت پڑھ لیتا ہے نا، اس کو تلاوت کر لیتا ہے، تورات میں، ابراہیم علیہ السلام پہ اترنے والے صحیفوں میں اور قرآن میں جتنے حروف موجود ہیں، اللہ ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک تو ہے نا کہ صرف اس سورت کے حروف نہیں، قرآن کے سارے حروف، تورات کے سارے حروف، ابراہیم علیہ السلام کے صحف ابراہیم کے سارے حروف، اللہ ہر حرف کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جس نے اس سورت کو پڑھ لیا، اس کے آخرت کی کرنسی میں کتنا اضافہ ہو گیا، کتنا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ سننے کے بعد کیا آج سونے سے پہلے آپ اسے پڑھے بغیر سونا پسند کر لیں گے؟ مطلب میں توقع کرتا ہوں کہ ایک بار کیا آپ کا من چاہے گا، یار ہیں آقا علیہ السلام نے کہا اتنا بیلنس آخرت کا ملتا ہے تو آپ بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے اس کو۔
اس کو سورہ اعلیٰ کہتے. اچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہلی کتابیں تھی تورات، زبور، انجیل، صحائف، ان میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں عبرت کی باتیں تھیں، نصیحت کی باتیں، ہدایت کی باتیں. کہتے آقا علیہ السلام ان کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتائیں. آقا نے فرمایا اچھا، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح. اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو موت کا، مرنے کا یقین ہو، پھر وہ دنیا کی خوشیوں میں گم ہو کے غافل کیسے ہوتا ہے. مجھے یہ دیکھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک بندے کو مرنے کا کیا ہے؟ یقین ہے. تو اسے پتہ ہے کہ میں نے 100 سال کا ہو جاؤں، 200 سال کا ہو جاؤں. حاجی نذیر صاحب نے مجھے بتایا ان کے محلے میں ایک خاتون فوت ہوئی، ان کی عمر 106 سال، یہ 2-3 ہفتے پہلے 106 سال. تو چاہے 206 سال بھی ہو جائے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بندے پہ بہت تعجب ہوتا ہے جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن کیا ہونا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میرے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، بند کر کے مجھے وہاں پہ ویرانے میں چھوڑ آئیں گے، اندھیر کوٹڑی میں، اور پھر وہ دنیا کی خوشیوں میں گم ہو کے غافل ہو جائے. فرمایا یہ ممکن نہیں ہے. قدمان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیڑا دوجا سا متا نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا سجنا. دوستان عزیز، یہ ایک عبرت کی بات آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو بتائی. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے کیا اس سے ملتی جلتی کوئی بات اس میں بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سورہ اعلیٰ کے سارے مضامین وہی ہیں جو تورات، انجیل، زبور میں موجود ہیں. اب میں نے یہ 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کی توجہ رہے کہ یہ 4 آیتوں میں رب نے پیغام کیا دیا ہے. دیکھیں نا، وہ 4 آیتوں میں رب نے پیغام سنا کے اینڈ پتہ ہے کس پہ کیا؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی. فرمایا یہی فلسفہ موت و حیات پہلے سارے صحیفوں میں تھا. صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی کچھ تھا، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی یہی کچھ تھا. یہ 4 نکاتی فارمولا کیا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح. کسی کو باپ کہتا ہے میرا پتر کامیاب ہو گیا، کسی کو استاذ کہتا ہے میرا شاگرد کامیاب ہو گیا، کسی کو اس کا شیخ اور مرشد کہتا ہے میرا مرید کامیاب ہو گیا. خدا کی عزت کی قسم، اس بندے کی کامیابی کتنی بڑی ہے جس کو رب کہے اور دیکھو یہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا، یہ میرا بندہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. یارو میں تو کم از کم اس راہ کا مسافر نہیں ہوں، لیکن چلو آج سفر شروع تو کریں نا. آج سفر کیا کریں؟ شروع تو کریں نا. شروع کریں گے تو پھر مالک کرم کر دے گا. اس سفر کے اوپر منزل تک پہنچانا تو پھر اللہ کے ذمہ. وہ کہتا ہے آغاز تم کرو، پھر میں تمہارے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ایک بندہ کہیں پہ فل سٹاپ لگا کے پلٹ آئے نا، فرمایا پلٹ کے دیکھے گا اس کے لیے میری طرف آنے کا ایک راستہ نہیں، کئی راستے اسے کھلے مل جائیں. ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا. بے نمازی تھا تو نمازی بن جا، چل لوٹ کے میری بارگاہ میں آ جائے گا. ماں باپ کا گستاخ تھا، آج سے ان کا ادب کرنے والا بن جا، لوٹ کے میری بارگاہ میں آ جائے گا. کئی راستے میں نے اس کے لیے کھلے رکھے ہوتے ہیں. تو کم از کم سفر کا آغاز تو کرے نا. رب کہتا ہے قد افلح. خالی نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ فرمایا بے شک وہ کامیاب ہو گیا. There is no doubt. اس میں شک ہے ہی کوئی نہیں اس کی کامیابی میں. کون؟ فرمایا من تزکا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے انر کو پیوریفائی کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. بارو توویں لتاں گوڈے اندرے رہی پلیتی، بارو توویں لتاں گوڈے اندرے رہی پلیتی. تیرا دل تے عاشق دنیا اتے سجدے کرے مسیتی. کنا نو ہتھ لائے پہلا پھر نماز نہ نیتی. حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں ایک ہی مولا بیتی. فرمایا من کو صاف کرو، اپنے باطن کا تزکیہ کرو.
یا اللہ باطن کیسے صاف ہوگا؟ فرمایا وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ، رب کی یاد کثرت سے کرنا باطن صاف ہو جائے. اپنے رب کا ذکر کرنا. کیا کرنا؟ اپنے رب کا ذکر کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کے اونچی آواز میں اللہ اللہ کرنا یہ ذکر ہے؟ نہیں بابا نہیں، یہ ذکر نہیں ہے، یہ اس کی ایک چھوٹی سی صورت ہے. کیا ہے پھر ذکر؟ فرمایا زندگی کا جو فیصلہ کرنے لگو، جو قدم اٹھانے لگو، جو سوچنے لگو، جو عمل کرنے لگو، اس لمحے تمہیں رب کی یاد آ جائے کہ یار میں وہ کروں، وہ کہوں جو میرے مولا کو راضی کرنے والا، جو میرے نفس کی تسکین کے لیے نہ ہو، مولا کی رضا کے لیے ہو. ذکر رسم ہمیں 5 ٹائم حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاۃ. چلو پہلے تو سپیکر نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کو ایک بار آواز کانوں میں پڑتی تھی نا. اب تو ماشاءاللہ جتنی مساجد ہیں اتنی بار حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، اور ہمیں رب کی یاد پھر بھی نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیابی کے سفر کو شروع ہی نہیں کرنا چاہتے، شروع ہی نہیں کرنا چاہتے. شروع تو تب کریں نا جب کہیں لبیک. میں یہاں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے اس کی تخریج کی. وہ لکھتے ہیں اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پیغام بھیجا اور بہت سے انعامات بتائے، لیکن ایک انعام جو خاص ہے نا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور کاش کہہ کے فرمایا کہ کاش میرا بندہ یہ راز جان جائے، کاش اسے اس راز کی سمجھ آ جائے. کون سا؟ فرمایا لو یعلم المصلی حین یصلی انا ناجیتہ. فرمایا کاش اسے یہ پتا چل جائے کہ جب وہ میرے سامنے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے نا، میں اس کے کان میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر کے اس سے باتیں کرتا ہوں. وہ مت سمجھے کہ وہ کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، نہیں، میں اس کے کان میں پیار سے کہتا ہوں لبیک عبدی، اے میرے بندے تو نے مجھے یاد کیا، بتا میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیری بات سننے کے لیے موجود ہوں. الرحمن الرحیم. رب کہتا ہے لبیک، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اللہ رب العالمین اس کو لبیک لبیک بار بار کہتا ہے. تو فرمایا رب کی یاد. کامیاب کون ہوا؟ جس نے باطن کو پاک کیا. باطن کس کا پاک ہوا؟ جس کو اپنا رب کیا رہا؟ یاد رہا. اس کا تزکیہ نفس ہوا جس کو رب یاد رہا. اور رب کس کو یاد رہا؟ قرآن نے کہا فصلا، جو نماز میں کبھی غافل نہیں ہوا، 5 وقت کا نمازی بن گیا. فرمایا یہ 3 سٹیپ ہیں کامیابی کے کہ باطن کو صاف کرو. کیسے صاف ہوگا؟ اللہ کو یاد رکھو. اللہ کیسے یاد رہے گا؟ 5 وقت کی کیا پڑھو؟ نماز پڑھو. یہ تینوں کام تمہیں پتہ ہے کون سی چیز نہیں کرنے دیتی؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے آخرت کو کبھی یاد ہی نہیں کیا. تمہارے نزدیک اول آخر دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے. تمہاری بولنے کے مقاصد دنیا، کام کے مقاصد دنیا. میں مسند احمد کی ایک حدیث اس سے جوڑتا ہوں. دیکھیے ایک بندے کے آپ کئی خبریں ملتی ہیں، یار فلاں اتنا امیر ہے، ہر شہر میں اس کا گھر ہے. فلاں ملک کا بادشاہ اتنا امیر ہے، ہر ملک میں اس کا محل ہے. ایسی کئی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے فلاں نے جناب فلاں شہر میں بھی گھر بنایا ہوا ہے، فلاں میں بھی بنایا ہوا ہے، فلاں میں بھی بنایا ہوا ہے. ذرا عقل اسلام کا فرمان سنیے. فرمایا دنیا دارو من لا دار لہ. فرمایا دنیا میں تمہارے سینکڑوں لاکھوں ہزاروں گھر ہونا اور آخرت میں گھر کوئی نہیں ہے. تو فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اعلان کر کے بتا رہا ہوں کہ اس پاگل بے وقوف آدمی کا سرے سے گھر ہے ہی کوئی، وہ ہوم لیس ہے، اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں بے شک اس نے ہزاروں گھر بنائے ہوئے ہیں، لیکن اصل گھر وہ قبر کی اندھیر کوٹھڑی ہے، وہ آخرت میں اللہ کے حضور سے ملنے والا گھر ہے. فرمایا الدنیا مالو من لا مال لہ. دنیا میں کوئی کھرب پتی بھی ہے نا، لیکن آخرت کا اس کا اکاؤنٹ خالی ہے. فرمایا میں اسے بتا رہا ہوں کہ اے بندے تیرے اکاؤنٹ میں سرے سے مال ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں مال تیرے پاس. دوستان عزیز، یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ.
کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا میں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا تبصرے کریں گے، یہ یوں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن فرمایا لوگوں یاد کر لو والآخرۃ خیر وابقا، اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، آخرت نے باقی رہنا ہے، جس نے آخرت سنوار لی نا حقیقت میں کامیابی کی منزل پہ وہ پہنچا ہے۔ یہ سارا خلاصہ ہے۔ آپ سورہ اعلیٰ پڑھے اور بار بار ان 4 آیتوں کو پڑھے، 14 سے لے کے 14، 15، 16، 17، یہ 4 آیتیں کہ زندگی کا ٹوٹل پورا مضمون اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اس کے ارد گرد گھومتا ہے سارا مضمون، پوری زندگی کی سٹرگل اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور جس نے اس راز کو پا لیا نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال ڈھونڈتے رہے۔ کتنے؟ 10 سال تلاش، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 10 سال ڈھونڈتے رہے۔ پتہ ہے کس کو؟ آقا نے کہا تھا یمن سے ایک بندہ آئے گا، نام اویس ہوگا، قبیلہ مراد ہوگا، علاقہ کرن ہوگا، ہاتھ پر اس کے برس کی مرض سے شفا کے بعد ایک نشان ہوگا، لیکن فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوگا کہ تم صحابہ اس سے مل کے میرا پیغام دینا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کے موقع پہ فاروق اعظم پوچھتے ہو یمن تو کوئی اویس سے نہیں آیا، یمن سے کوئی اویس تو نہیں آیا، یمن سے 10 سال بعد نا جب آپ کی خلافت کا آخری سال تھا تو ایک آدمی کھڑا ہونے کا پتہ نہیں حضور آپ کس اویس کی بات کرتے ہیں، میرا بھتیجا ہے ایک عجیب باتیں کرتا ہے، معاملات اس کے بڑے عجیب ہیں۔ آپ نے فرمایا کدھر ہے؟ ان کا جی اسے ہم عرفات میں چھوڑ آئے ہیں، وہ اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ آپ نے فوراً مولا کائنات علی شیر خدا کو بلایا، اور یہ راز جس کو سمجھ آ گیا، جس نے اندر پاک کیا ہوا ہے، جس نے رب کی یاد کو اندر جوڑا ہوا ہے، تیرے چٹے کپڑے کس کم آون جے اندروں ہووے کالا ہو، باروں چاڑو کسے نہیں کمدا جے اندر لگ جائی جالا ہو۔ یہ جو ہمارے اندر کالا اور جالا موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کامیابی کی راہ کی طرف ہم نے سفر شروع ہی نہیں کیا، اور جنہوں نے شروع کیا ان کا حال دیکھیے۔ مولا کائنات کو بلایا، کہا علی وہ اویس مل گیا ہے، مجھے لگتا ہے وہی ہے۔ گئے میدان عرفات میں، دیکھا تو وہاں حضرت اویس قرنی اونٹوں کے پاس اللہ کے حضور میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انتظار میں کھڑے ہیں کون؟ فاروق اعظم مولا کائنات، فاروق اعظم مولا کائنات۔ سلام پھیرا، کہو جوان تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ۔ میرا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہا یہ تو سارے ہی عبداللہ ہے، یہ بتا تیری امی نے تیرا نام کیا رکھا؟ ماذا سمت کا امو کا، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت اویس قرنی نے کہا میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ کہ ذرا ہاتھ دکھانا۔ ہاتھ کی ہتھیلی پلٹ کے دیکھا تو وہ نشان برس کا وہ موجود تھا، بس دیکھنے کی دیر تھی کہ لپٹ گئے۔ فاروق اعظم بھی چوم رہے ہیں، مولا کائنات بھی چوم رہے ہیں، صدقے واری جا رہے ہیں۔ خیر وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اویس بھائی ادھر ہی رہو، مدینہ طیبہ میں ہمارے ساتھ چلو، میرے ساتھ، ہم آپ کو وی آئی پی پروٹوکول دیں گے۔ کہا عمر نہیں، دنیا میں وی آئی پی پروٹوکول لینے نہیں آئے، دنیا میں مسافر بن کے آئے ہیں، میں تو سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں علاقے میں۔ کہا میں لیٹر لکھ دیتا ہوں، وہاں کا گورنر تمہیں خصوصی تمہارے ساتھ سلوک کرے گا اور جو ضرورت ہو تمہاری پوری کرے گا۔ کہ عمر کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ دیکھو نا، ایک چادر میں نے نیچے باندھی ہے، ایک اوپر لی ہے، یہ جیب میں میرے پاس 10 درہم بھی موجود ہیں، ان کا حساب ہی رب کو دے لوں تو یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ یہ ہے وہ لوگ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جو اس راہ کا مسافر بنتا ہے۔ دوستانے عزیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک دنیا کر دیں، چھوڑ دیں، کاروبار، بزنس، پیسہ، نہ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آج تک 14 صدیوں کے بعد بھی مالدار ہونے میں کوئی ان کا دور دور تک کمپیٹیٹر نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں ہے۔
اتنا رب نے انہیں اس زمانے کے سونے چاندی کے اعتبار سے بلینئر، خربوں پتی، اتنے بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا سارا مال جمع کیسے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف یہ دنیا میں بشارت دیتا ہوں یہ جنتی ہے۔ مال کے اوپر پابندی نہیں ہے، اس ماں وہ تو رب نے جو 4 ماہ کی عمر میں ماں کی پیٹ میں لکھا تھا وہی ملنا ہے نا۔ ہاں جھوٹ بول کر مال کمانے پہ پابندی ہے، دھوکہ دے کر مال کمانے پہ پابندی ہے، رشوت لے کر مال کمانے پہ پابندی ہے، کسی دوسرے کا حق مار کے مال کمانے پہ پابندی ہے۔ حلال ذریعے سے آپ جتنا مرضی مال اکٹھا کر لیں، جتنا مرضی مال اکٹھا کر لیں۔ دوستان عزیز، میں آخری حدیث پاک سناتا ہوں، میری بات طویل ہو گئی، اور یہ رحمت کونین کی آفر ہے، حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ آفر ہے۔ حلیت الاولیاء امام ابو نعیم کی کتاب میں یہ روایت اس میں موجود ہے، آ کر ایک آفر دی، فرمایا حل من احد منکم یرید ان یعلم بغیر تعلم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بغیر سیکھے علم سے اپنا سینہ روشن کر لے، نہ کتاب پڑھے، نہ استاذ کے پاس جائے، نہ مدرسے میں جائے، لیکن اللہ اس کے سینے کو علم کے نور سے کیا کر دے؟ روشن کر دے۔ دیکھیں علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم کسبی جو آدمی محنت سے، کوشش سے، کتاب سے، استاذ سے، مدرسے، کالج، یونیورسٹی، اسکول سے سیکھتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو ان چیزوں سے نہیں سیکھتا، اوپر سے اللہ اس کے سینے میں ڈال دیتا، اس کو وہبی علم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ علم جو ہم نے خضر علیہ السلام کو دیا ہے وہ آپ کو موسیٰ نہیں دیا، تو وہ حضرت خضر نے کسی مدرسے سے نہیں سیکھا تھا، آتیناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دیا تھا، من لدنا علما، وہ وہبی علم ہوتا ہے، وہبی علم۔ تو آقا نے فرمایا تم چاہتے ہو تمہیں محنت نہ کرنی پڑے، کوشش نہ کرنی پڑے، اور بغیر سیکھے تمہیں علم کا نور مل جائے۔ اگلے لفظ اور بھی خاص ہے، فرمایا من یرید منکم ان یہدی بغیر ہدی، تم چاہتے ہو کہ بظاہر تمہارے پاس ہدایت پانے کا کوئی سورس نہ ہو، لیکن اللہ پھر بھی تمہیں ہدایت دے دے، پھر بھی ہدایت دے دے۔ اب دوستان عزیز، صحابہ نے اس کی حضور کیوں نہیں چاہتے کہ ہمیں وہبی علم مل جائے اور ہمیں ہدایت کا نور مل جائے، علم کا نور مل جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینی شروع کر دو، دنیا کی رغبت کم کر دو اور آخرت کا شوق کیا کر دو؟ بڑھا دو، آخرت کا محنت، کوشش، کاوش وہ بڑھا دو۔ فرمایا جب تم دنیا کو اپنی نگاہوں میں کم تر اور آخرت کو برتر بنا دو گے نا تو رب ذوالجلال بغیر سیکھے تمہارا سینہ علم کے نور سے روشن فرما دے۔ تو دوستان عزیز، یہ ہے من کو صاف کرنا۔ اور اس حدیث پہ مجھے اجازت دیجیے، صحابہ نے حضور سے ایک سوال پوچھ لیا، آقا جی ما تزکیۃ النفس، یہ من کو پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ بار بار قرآن بھی کہتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، یہ ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر یہ یقین آ جائے کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے، اب یہ کیا مکاری کر رہا ہے، اب کیا ہوشیاری دکھا رہا ہے، اب کیا لوگوں کو یہ جال بچھا رہا ہے۔ فرمایا وہ ہر لمحے تمہارے ہر عمل کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے میرا اللہ، ہم تو نماز پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تو آسمانوں پہ رہتا ہے، شاید ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے۔ ہماری تو نمازیں بے کیف، نمازیں کی سجدے بے ذوق، ہماری تو میں کئی بار سوچتا ہوں کہ وہ ہم جو وتر میں پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت، اس میں سارا اللہ سے خطاب ہے، اللہم انا نستعینک، اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، اے مالک کونین میں ہر اس شخص کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں جو مجھے تیری معصیت کی راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، میں تیری خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔
وہ ہم طوطے کی طرح منہ سے لفظ تو بول دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا کوئی احساس اور جذبہ شامل دعا نہیں ہوتا، اور ہر دعا ایسی ہی ہوتی ہے، ہر دعا ایسی ہی ہوتی ہے۔ دوستان عزیز، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں، تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اگر آج بھی ہماری دعائیں، التجائیں، عبادتیں، صدائیں اللہ کے حضور میں اسی تعلق بندگی کے ساتھ پیش ہوں، مالک نے ہماری قبول نہیں کرنی تو پھر اور کس کی دعاؤں التجاؤں کو قبول کرنا ہے اس کو؟ وہ تو ان جنرل کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی دعا مانگنے والا جب بھی، صبح، دوپہر، شام، رات، بڑھاپے میں، جوانی میں، بچپن، جب بھی کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں قبولیت لیے اس کے دعا مانگنے کا پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو مرادیں پوری نہیں ہوتی تو ہم دعائیں مانگتے ہی کوئی نہیں ہے، ہم دعائیں مانگتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دوستان عزیز، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کریں، اپنے گھر کے بچوں میں اس مضمون کو، یوں جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے نا، اس طرح اپنے گھر میں، ماحول میں اس مضمون کو شامل کر دیں۔ یار زندگی کا راز سمجھنا ہے تو سورہ اعلیٰ کی 4 آیتیں سمجھ لو، سورہ اعلیٰ کی 4 آیتیں، 14، 15، 16 اور 17، یہ 4 آیتیں سورہ اعلیٰ کی سمجھ آ گئی تو سمجھ لو آپ زندگی کے راز کو جان گئے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی سٹرگل کرنی پڑے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ کامیاب وہ جس نے من کو پاک کر لیا۔ من کس کا پاک؟ جس نے رب کو یاد رکھا۔ رب کس کو یاد؟ جس نے 5 وقت کی کیا پڑھ لی؟ نماز پڑھ لی۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ پھر اس کی نگاہوں میں دنیا پیچھے چلی گئی اور آخرت پہلے آ گئی۔ اللہ ہمیں ان راہوں کا مسافر بنائے، آمین، وآخر دعوانا۔